السلام علیکم جی. ویژول اسٹوڈیو کہہ رہا ہوں. سمپل اے آئی ورک فلو، اے آئی اسسٹنس کے جو ٹولز ہیں ان کے ساتھ، ان کی اگلی ویڈیو کے ساتھ میں کامران عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پھر سے. اچھا، آج جو ہم نے بات کرنی وہ یہ کہ ویژول اسٹوڈیو کوڈ کی وہ کون سی ایکسٹینشنز ہیں جو کہ اچھی ہیں اور سی ایل آئی کے کون سے ٹولز ایسے ہیں جو کہ اچھے ہیں، وہ جو کہ ڈیپ سیک کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ویژول اسٹوڈیو کوڈ کی وہ ایکسٹینشن جو ڈیپ سیک کے ساتھ ٹھیک چلتی ہے، اور سی ایل آئی کی وہ ٹولز جو ڈیپ سیک کے ساتھ ٹھیک چلتے ہیں. تو یہ سوال کافی دنوں سے اس کا جواب بنتا ہے. تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں استعمال کر رہا تھا ویژول اسٹوڈیو کوڈ میں سی لائن. وہ اچھا تھا لیکن سلگش تھا، سلو تھا، اڑ پھنس بھی کرتا تھا. ٹھیک ہے، وہ پھر میں نے چھوڑ کے میں آیا رو کوڈ پہ، جو کہ سی لائن کی ہی ایک کیا کہتے ہیں فورک تھا یا اس کی نیا ورژن تھا. وہ اچھا تھا، فاسٹ بہت زیادہ، لیکن اس نے بھی اڑ پھنس شروع کر دی بہت زیادہ، اور وہ میرے مزاج کا بھی نہیں تھا، کیونکہ جو کام میں سمپل اے آئی ورک فلو سے کر رہا ہوں وہ اپنی ٹانگ بیچ میں اڑاتا تھا کہ میں اس کے اپنے پرومپٹ سے وہ سارا کچھ وہ مجھے نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے، وہ چھوڑ دیا. پھر کسی نے مجھے کہا کہ وہ فلانی ایک اور چیز ہے، تو میں اب اس کا ذکر کرتا ہوں. تو اب وہ چیزیں ہم سامنے لاتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ. اس کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں ادھر، اور ہم جاتے ہیں براؤزر میں. یہ تو ڈیپ سیک کا جو براؤزر کا ڈیپ سیک نے اپنا ایک سسٹم دیا ہے، یعنی ایک ویب پیج دیا ہے جس میں اس نے ساری انسٹرکشنز دی ہیں کہ کون سی چیز کے ساتھ ڈیپ سیک کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے. تو ان میں اس نے پہلے دیا گٹ ہب کو پائلٹ کے ساتھ. اب گٹ ہب کو پائلٹ کا کیا ہے کہ وہ ہر ویژول اسٹوڈیو کوڈ کے ساتھ بلٹ ان آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیپ سیک نے کیا کیا چالاکی کہ انہوں نے کہا ہم اپنی ایکسٹینشن کیوں بنائیں. انہوں نے ایک چھوٹی سی چیز بنائی کہ وہ کو پائلٹ کے اندر ہی اپنا ماڈل کو گھسا دیتا ہے، تو کو پائلٹ میں وہ ماڈل بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی ایکسٹینشن ہے ڈیپ سیک V4 فور کو پائلٹ چیٹ. میں نے یہ استعمال کیا ایک دوست کے کہنے پہ، لیکن یہ مجھے بہت بیکار لگا. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا انریلائبل ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ میں نہیں ریکمینڈ کرتا. جو چیز مجھے اچھی لگی میں اب استعمال کر رہا ہوں روزانہ، وہ ہے کلو کوڈ. یہاں لکھا ہوا ہے یہ کلو یا کیلو یا جو بھی آپ اس کو پروناؤنس کرنا چاہتے ہیں. تو کلو کوڈ جو ہے اس کی یہ انہوں نے دیا ہے کہ سی ایل آئی ٹول کے لیے انسٹرکشنز ہیں. تو جب میں نے کہا سی ایل آئی ٹول موجود ہے تو پھر اس کا ایکسٹینشن بھی ہوگی ویژول اسٹوڈیو کوڈ کی، تو میں اس سے کام لے لیتا ہوں. وہ دیکھو تو صحیح. تو وہ میں نے کیا اور اس کو بہت اچھا پایا. میں آپ کو دکھاتا ہوں. ادھر ٹھیک ہے، یہ ہماری وہ تھی اسٹیٹک ویب سائٹ. تو اس پہ ہم پچھلی دفعہ کام کر رہے تھے، یاد ہے آپ کو. تو میں یہاں پہ کوڈ سٹارٹ کرتا ہوں، ویژول اسٹوڈیو کوڈ اس ڈائریکٹری میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ویژول اسٹوڈیو کوڈ ڈیفالٹ ایکسٹینشن جو کہ کو پائلٹ کی ہے، جو نیچے نظر آ رہا ہے. اور کو پائلٹ کی ایکسٹینشن میں مجھے کہیں بھی ڈیپ سیک نظر نہیں آ رہا. اس میں ڈیپ سیک نہیں ہے. اچھا، تو ڈیپ سیک کیسے لے کے ہیں؟ تو کلو کوڈ ہمیں چاہیے، تو ہم یہاں جائیں گے لیفٹ سائڈ پہ ایکسٹینشنز، اور اس کو کہیں گے کلو کوڈ. اور آپ نے دیکھنا ہے غور سے کہ اس پہ یہ بیج ہو، ٹک مارک لگا ہو بلو کلر کا، کہ یہ ویریفائڈ ہے. 1.2 ملین اس کی ڈاؤن لوڈ ہے. اس کو آپ نے کیا انسٹالنگ. ٹھیک ہے، اب یہ انسٹال ہو گیا. ٹھیک ہے، آٹو اپڈیٹ بھی ٹھیک ہے، آٹو اپڈیٹ ٹھیک ہے. اس کو کر دیا بند.
یہ یہاں پہ آ جائے گا، یہاں پہ اس جگہ نظر آئے گا. نہ نظر آئے اور یہاں پہ آ رہا ہو تو یہاں سے اس کو کھینچ کے یہاں پہ آپ لے آئیں گے. ٹھیک ہے، وہ جو بھی آپ نے ونڈو کی سیٹنگ کرنی ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے. جب یہ آ جائے گا یہاں پہ تو آپ نے اس کو سائن ان کرنا ہے. ٹھیک ہے، پروفائل، اس جگہ پہ پروفائل ہے. اس میں چونکہ آلریڈی سائنڈ ان ہوں اس لیے مجھے بتا رہا ہے کہ میں سائن ان ہوں اور بیلنس 0. آپ کی تسلی کے لیے اس کو لاگ آؤٹ کرتے ہیں. ہم نے کلو کوڈ کا کوئی پلان نہیں خریدنا، فری لاگ ان کرنا. پیسے ہم نے صرف ڈیپ سیک کے دینے. یہ میرا فون ہے، تو اب کیا کریں گے ہم لاگ ان وتھ کلو کوڈ. تو یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ ایک بار کوڈ، تو اس کی میں یہاں پہ کہتا ہوں تصویر لے لوں اس کی یا کیمرے سے اسکین کر لوں. یو آر ایل آتا ہے. ٹھیک ہے، یو آر ایل میں نے کیا کلک تو اس نے مجھے یہ ونڈو دکھائی. اس کو میں نے کہا آتھورائزیشن سکسیسفل. اس کا کام ختم ہو گیا، لاگ ان ہو گیا اور میرا یہاں پہ آ رہا ہے کہ 0 بیلنس ہے. اتنا سا لاگ ان پروسیس ہے اس کا. میں نے گوگل سے لاگ ان کر لیا. ٹھیک ہے، اس کو کر دیا بند. اس کے بعد ہم گئے سیٹنگز میں، اور سیٹنگ میں ایک چیز ہے کہ پرووائڈر ماڈل کون سے ہیں. یہ سارے ماڈلس کی لسٹ ہے. اور اسپیچ ٹو ٹیکسٹ بھی ہے. اچھا خیر، پرووائڈرز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیپ سیک موجود ہے، کنیکٹڈ ہے. اس کو میں ڈسکنیکٹ کر دیتا ہوں، آپ کے سامنے اس کو کنیکٹ کروں گا. اب یہ ڈسکنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، کسی ماڈل سے کنیکٹڈ نہیں ہے. اگر میں اس کو کہوں کہ سے ہیلو ان ون ورڈ تو وہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو ہم نے بتایا ہوا نیچے کہ ماڈل کون سا ہو، لیکن وہ تو ہم نے اس کو کنیکٹ ہی نہیں کیا. اوکے، تو کنیکشن کا کیا طریقہ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم ڈیپ سیک کی سائٹ پہ جائیں گے، بلکہ ریئلی سوری، واپس آتے ہیں ویژول اسٹوڈیو کوڈ پہ. یہ ایکسٹینشنز کا پیج ختم کرتے ہیں، واپس کوڈ پہ آ گئے. یہ اس کی ہم نے سیٹنگز لی کلو کوڈ کی سیٹنگز لے کے ہم نے اس کو کہا کہ پرووائڈر ہمارا ان میں سے کون سا ہے، ڈیپ سیک. اس کو کہا کنیکٹ، اور اس کو ایک اے پی آئی کی چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے کیا کیا کہ میں براؤزر میں گیا اور یہاں پہ میں نے ڈیپ سیک کی یہ platform.deepseek.com اس پہ چلا گیا. ریفریش کریں، یہ میرا بیلنس ہے اس وقت. اے پی آئی کیز میں گیا اور میں نے ایک یہاں پہ کریٹ نیو اے پی آئی کی کر لی، جو ڈیمو کی یہ تھوڑی دیر پہلے میں نے بنائی ہے. ایس کے 72 سم تھنگ سے لے کے 72 ڈی سی تک کریٹ نیو اے پی آئی کی کریں گے تو وہ آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو میں نے بنا لی آلریڈی، اور وہ میں بتا دیتا ہوں کہاں ہے، وہ دکھا بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ ہے یہاں پہ کیٹ ہوم ڈائریکٹری کے اندر کیز اینڈ ٹوکنس اے آئی اسسٹنٹس اور ڈیپ سیک ڈیمو اے پی آئی کی. یہ اے پی آئی کی. ٹھیک ہے، 72A سے لے کے 2DC تک. تو میں نے یہ کی لے لی کاپی، اور وی ایس کوڈ میں یہاں پہ میں نے اس کو دے دیا ڈیپ سیک اے پی آئی کی پیسٹ سبمٹ. ٹھیک ہے، اور اس نے بتا دیا کہ کنیکٹڈ. اوکے، صحیح. اب مزے کی بات یہاں پہ تھوڑی شروع ہوگی، میں اس کو یہاں کر دیتا ہوں تاکہ تنگ نہ کرے آپ کو. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو میں اگر کہتا ہوں کہ بھائی پچھلی کمانڈ سے ہیلو ان ون ورڈ، تو ابھی بھی کہتا ہے کہ جی آپ کے پاس کریڈٹس نہیں ہیں. یاد رہے کہ ہم نے کلو کوڈ کا کوئی پلان نہیں خریدا. اس کو میں بند کر دوں سیٹنگس کو تاکہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیلز کریں گے تو وہی بتائے گا کہ یہ کام نہیں کر رہا. شارٹ اس کا آنسر یہ ہے. تو پھر یہ جو فلیش ڈیپ سیک V4 فلیش نظر آ رہا ہے کام کیوں نہیں کر رہا؟ تو ایک کام کرتے ہیں، ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ڈیپ سیک چیٹ. چلو جی چیٹ لے لیتے ہیں، شاید یہ کام کرے. یہ میں جان کے کر رہا ہوں. اس کو میں نے لکھا جی سے ہیلو ان ون ورڈ.
تو یہ تو چل رہا ہے، ہیلو اس نے جواب دیا. اب یہ ڈیپ سیک چیٹ اور ڈیپ سیک ریزنر ہے، یہ V3 ماڈلز ہیں پرانے ہیں. اب V4 نیا ماڈل آ گیا. ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں V4 استعمال کریں. اگر آپ چیٹ سے مطمئن ہیں تو کرتے رہیں استعمال، کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. میں ابھی تک آج سے مہینہ پہلے تک تو یہ V3 پہ ہی تھا نا. اچھا، دنیا ساری V3 پہ تھی. اچھا جی، ہم کہتے ہیں واپس V4 پہ جائیں، تو آپ کہتے ہیں جی ڈیپ سیک V4 فلیش، یہ آپ نے سلیکٹ کر لیا. آپ نے اس کو پھر وہی سوال پوچھا کہ بھائی چیٹ تو چل رہا تھا تو یہ بھی چلنا چاہیے. اس نے کہا جی سوری. اب یہ جو کریڈٹس کا میسج ہے یہ مس لیڈنگ ہے، کیونکہ بندہ ہی سمجھتا ہے کہ مجھے ضروری کلو کوڈ کا کوئی پلان خریدنا پڑے گا. ایسی بات نہیں ہے. گڑبڑ کیا ہو رہی ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو غور سے دیکھ نہیں رہے کہ وہ کر کیا رہا ہے. یہ جو ماڈلز ہیں، جب ہم اس کو یہاں لکھتے ہیں، جو اتنی لسٹ آ رہی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے لسٹ؟ ڈیپ سیک صرف لکھیں تو یہ لسٹ آ رہی ہے یہ دو لسٹیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو غور کریں کہ پہلی لسٹ جو نظر آ رہی ہے وہ کلو گیٹ وے کی ہے. کہ اگر ہم اس کلو کوڈ کو استعمال کریں گے جو کہ گیٹ وے کے طور پہ آپریٹ کرتا ہے، تو وہ پھر خود سے روٹ کرے گا آپ کی ریکویسٹ کو خود پیچھے ڈیپ سیک تک، V4 تک یا جس تک بھی. یہ گڑبڑ ہو رہی، اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ کریڈٹس نہیں ہیں. اس کو میں کہتا ہوں کولیپس کرو، مجھے نہیں چاہیے پوری لسٹ. نیچے ایکچوئل ڈیپ سیک کی لسٹ آ رہی ہے جو ہم نے ڈیپ سیک کو بھی کنیکٹ کیا API کی سے. اس کے صرف 4 ماڈل نظر آ رہے ہیں. یہ چیٹ اور ریزنر یہ اصل میں V3 ہیں، اور فلیش اور پرو یہ نئے ماڈلز ہیں. میں کہتا ہوں V4 فلیش ڈیپ سیک کے اندر V4 فلیش. ٹھیک ہے، اور اس کی جو ایفرٹ ہوگی وہ ہائی ہوگی، لو نہیں رکھنی آپ نے اس کو. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے لو نہیں رکھنا، ہائی رکھنا ہے، ورنہ غلط آئے گا جواب. ٹھیک ہے، اب میں اس کو پوچھتا ہوں بھائی سے ہیلو ان ون ورڈ. اب وہ چل رہا ہے، ہیلو آ گیا جواب. ٹھیک ہے، اسی طرح میں اس کو کہتا ہوں کہ پرو بھی چیک کر لوں. یہ ڈیپ سیک کے اندر میں دیکھ رہا ہوں ڈیپ سیک V4 پرو، اور اس کی بھی میں ایفرٹ کو ہائی کروں گا. اس کو میں کہتا ہوں واٹ از مائی نیم. پتہ نہیں اس کو پتہ بھی ہے کہ نہیں. ہوم کامران سے اس نے فگر آؤٹ کیا کہ میرا نام کامران ہے. ٹھیک ہے، اس کی ریزننگ جو تھی یہ دیکھیں. یوزر از آسکنگ واٹ از یور نیم، مائی نیم بیسڈ آن انوائرمنٹ ڈیٹیلز ورکنگ ڈائریکٹری، یوزر نیم اپیئرز ٹو بی کامران. ٹھیک ہے، اوکے، یہ ریزننگ تھی اس کی. پرو جو ہے مہنگا ہے، اور جو فلیش ہے وہ سستا ہے. 3 سے 4 گنا سستا ہے فلیش، اور اچھا بھی ہے. اچھا، ابھی تک ہم نے جتنا کچھ کیا اس میں پیسے ہمارے لگے 0.01 سینٹ، اور ہمارا کانٹیکٹ استعمال ہوا 2%، اور V4 کا جو کانٹیکٹ ونڈو ہے وہ 1 ملین ٹوکنز کی ہے. آپ سمجھیں 1 میگا بائٹ سادے الفاظ میں. یہاں ڈراپ ڈاؤن کریں، اس کو دیکھیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کتنی ونڈو استعمال ہوگی کانٹیکٹس کی. جو V3 تھا اس کی کانٹیکٹ ونڈو صرف 128 کلو بائٹ تھی، یا 128 کلو ٹوکنز. ٹھیک ہے، اینی وے ہم واپس آ جاتے ہیں فلیش پہ جو ہم آ گئے، اور یہ ڈیپ سیک کے اندر ہے، ناٹ کلو گیٹ وے. ڈیپ سیک فلیش سلیکٹ کر لیا. ہائی یہ ضروری ہے، لو یا نن نہیں لینا اس میں سے. اوکے، تو یہ تھی ایکسٹینشن ڈیپ سیک کی جو کہ بہترین چلتی ہے. اب میں یہ جو اسٹیٹک ویب سائٹ کی پروجیکٹ ہے اس کو میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں. میں کہتا ہوں لوڈ کانٹیکسٹ یوزنگ agents.md پروٹوکول. آپ کو یاد ہے کہ یہ agents.md یہاں موجود ہے اس ڈائریکٹری میں، اور یہ ایک پروٹوکول فائل ہے. تو اس کو ہم نے کیا انٹر. اس نے اس کی لوڈنگ شروع کی. اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں. رن کرو بھائی. ٹھیک ہے، یہ ڈائریکٹری کو پڑھ لو، ان فائلوں کو بھی پڑھ لو، سب ٹھیک ہے، جانے دو. یہ تیز ہے بہت، مجھے یہ ویژولی بھی نظر آتا ہے اور محسوس بھی ہوتا ہے کام کرتے ہوئے کہ یہ تیز ایکسٹینشن ہے. جو سی لائن ہے وہ بہت سلو کام کرتی ہے. یہ ساری اس نے چیزیں پڑھ لیں اور کر کے اس نے پھر یہ ساری چیزیں مجھے بتا دیں اس نے. ٹھیک ہے کہ ہم اس میں کہاں کھڑے ہیں اور کیا کیا کام ہم نے کرنے.
تو یہ ابھی تک ہمارے پیسے زیادہ نہیں لگے، 0.01 پہ ہی ہم کھڑے ہیں. خیر، یہ تو تھی ویژول اسٹوڈیو کوڈ کی ایکسٹینشن کلو کوڈ، اور اس کی مزید سیٹنگز جو ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں. پہلے ماڈلز کو دیکھ لیں کہ ڈیفالٹ ماڈل جو ہے V4 فلیش ہے، اور یہ ہم پہلے ہی سیٹ کر دیتے ہیں کہ ڈیپ سی کی کیٹیگری میں یہ والا اس کے اندر V4 فلیش ہم نے سیٹ کرنا ہے. سیو. اور اسمال ماڈل کوئی نہیں، سب ایجنٹ نہیں، اور کوئی ماڈل ہمارا نہیں ہے. ماڈل پر موڈ جو ہے کوڈنگ، یہ جو کوڈ موڈ ہے، اس میں کوڈ آسک یہ وہ پلان، اس میں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس میں جو ماڈل ہوگا وہ ہوگا ڈیپ سیک کی کیٹیگری میں V4 فلیش. سیو. اور اس میں آسک نہیں چاہیے، ڈیبگ آرکسٹریٹر نہیں چاہیے، پلاننگ میں ہمیں چاہیے V4 پرو. لیکن دھوکہ نہیں کھانا، یہاں پہ آپ نے کلک کر کے وہ اس کو کیٹیگری دینی ہے، ڈیپ سی کی کیٹیگری میں جو نیچے ہے اس میں V4 پرو. اب یہ ٹھیک ہے، اب گڑبڑ نہیں ہوگی. تو یہ ہو گئی بیسک سیٹنگ. پھر باقی یہ ایجنٹ بیہیویئر کیا ہوگا، MCP سرور کیا ہے، رولز کیا ہیں، ورک فلوز کیا ہیں، آٹو اپروو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ سب موسٹلی ڈیفالٹ پہ، اس میں کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سب ایسے ہی چھوڑ دیں. انڈیکسنگ پہ محنت نہیں کرنی، کیونکہ انڈیکسنگ کیا ہوتی ہے کہ کلو کوڈ کی اگر آپ نے پلان خریدا ہوا ہے پھر انڈیکسنگ آن ہوگی، پھر آپ کی فائلوں کی انڈیکسنگ کر کے اپنے پاس ایک فائلوں کی پوری ڈیٹیل رکھے گا. لیکن وہ چونکہ ہے ہی نہیں، ہم نے پلان ہی ان کا لیا، انڈیکسنگ ڈسیبل ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. رائٹ. یہ اتنی سی سیٹنگ تھی کلو کوڈ کی، دیٹس اٹ. اس سے زیادہ کوئی سیٹنگ نہیں ہے. اب آپ اس سے اپنا کام لیں، اسی طرح چیک پوائنٹ وغیرہ ہر سب کام ہوگا جو agents.md پروٹوکول میں ہے، وہ سارا کام اس میں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو میں بند کر دیتا ہوں، اس کا کام ختم ہو گیا. اب ہم آتے ہیں کمانڈ لائن پہ. اب میں کہتا ہوں کہ میں CLI استعمال کروں، تو CLI کے لیے ڈیپ سیک کا اپنا کوئی بھی CLI ٹول نہیں ہے، نہ اپنی ایکسٹینشن ہے نہ CLI کو ٹول ہے، بلکہ یہ ایک پیراسائٹ کی طرح بیہیو کرتا ہے، دوسروں کی چیزوں میں گھس کے ان کو استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. کلاؤڈ کوڈ کی CLI ہے، یہ کلک کرتے ہیں. کلاؤڈ کوڈ کی جو کلاؤڈ کوڈ والوں نے CLI دیا ہے اس کو یہ اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے. گٹ ہب کو پائلٹ کی CLI کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اینڈ سو آن. اور کر کیسے رہا ہے، یہ ایک ٹرکی چیز ہے. کلاؤڈ کوڈ کے اندر کیا کرتا ہے، لینکس ہے اگر آپ کے پاس تو آپ نے یہ ویریبل سیٹ کر لینے. مثال بیش RC میں یا بیش پروفائل میں. یہ دیکھیں آپ کہ اینتھروپک بیس URL جو ہے اینتھروپک والوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ API deepseek.com/anthropic. انہوں نے اپنی ایک خود ہی سے بنا لی /anthropic. اپنا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں نا اپنی ویب سائٹ کے پیچھے، اپنی پورٹل کے پیچھے. اور اس کے پیچھے انہوں نے وہ لاجک لکھی ہے جو کہ اینتھروپک کے ساتھ کمپلائی کرتی ہے، کہ اس کے ساتھ میچ کرتی ہے، کام کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ٹھیک چلتی ہے. پھر یہاں پہ ایک اینتھروپک آتھ ٹوکن ہے جو ویریبل، اور اس میں یہ ڈیپ سیک کی آپ ڈال سکتے ہیں. جو اینتھروپک کے ماڈل ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصل میں ڈیپ سیک ہے. ڈیفالٹ اوپس ماڈل جو ہے پرو ماڈل ہے ڈیپ سیک کا. سونٹ یا سنٹ یہ بھی V4 پرو ہے. ہائیکو ماڈل جو ہے وہ V4 فلیش ہے. سب ایجنٹ ماڈل بھی V4 فلیش ہے، اینڈ سو. بس اتنی سی سیٹنگ ہے. یہ 5-7 ویریبل آپ سیٹ کر دیں گے اب اپنی بیش RC میں یا بیش پروفائل میں، اور پھر آپ یا سسٹم اپنا لاگ آؤٹ لاگ ان کر لیں یا اس کو سورس کر لیں، کسی طرح سے یہ ویریبل اویلیبل کر دیں، تو وہ آپ کا کلاؤڈ جو ہے جو CLI ہے وہ اصل میں ڈیپ سیک کے ساتھ چل رہا ہوگا. تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں نے یہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ یہ ویریبل سیٹ کریں گے اور انسٹال کریں گے کلاؤڈ کوڈ. ایسے اس کو ہم انسٹال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. یہ ہمارا ٹرمینل ہے، روٹ پہ اس میں آ گئے، اسکرین کلیئر. اس کو کہا کہ بھائی جی npm انسٹال اینتھروپک AI کا کلاؤڈ کوڈ. اس نے کہا جی یہ ہم نے انسٹال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے.
اوکے اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ براؤزر میں دیکھ لیں، کلاؤڈ ورژن دیکھ لیں یہ، ٹھیک ہے، ٹرمینل میں گئے، اس کو کہا کلاؤڈ ورژن 2.1.195، ٹھیک ہے، واپس گئے براؤزر میں آلٹ ٹیب دبا رہا ہوں، کنفگ انوائرمنٹ ویریبلز، یہ انوائرمنٹ ویریبلز کہاں سیٹ کرنے ہیں؟ جہاں بھی آپ کو سیٹ کرنے ہوتے ہیں، اس نے آپ کو نہیں کہا کہ کون سی فائل میں، اگر آپ لینکس والے کے یوزر ہیں میک کے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہاں ہے، وہ ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں سوئچ کرتا ہوں ونڈو آلٹ ٹیب، اس میں آ گیا، اور یہاں پہ میں کہتا ہوں وی آئی، میں ہوم میں ہی کر ہوں لیکن پھر بھی چلو کر ہی لیتے ہیں ایسے، ہوم ڈائریکٹری میں ڈاٹ بیش، او بھائی اس کی آواز کم کروں گا، ایکسکیوز می، بیش آر سی، بیش آر سی میں نے کیا کیا کہ کلاؤڈ کوڈ کی سیٹنگ جو ہے وہ یہ ہے، فار کلاؤڈ کوڈ CLI یہ سیٹنگ ہے، ٹھیک ہے، ساری سیٹنگ وہی، صرف ایک ٹوکن چاہیے نا، اور ٹوکن میں نے کیا کیا، میں نے ایک فائل میں لکھا ہوا ہے، وہ ہے کیز ٹوکنز اے آئی اسسٹنٹس ڈیپ سیک API کی، یہ میری ایکچوئل کی ہے، ڈیمو کی نہیں ہے، لیکن آپ یہاں پہ ڈیمو کو پتہ دے دیں، اس میں آپ نے صرف ایک فائل ہی تو، ایک لائن ہی تو لکھی ہے، کی لکھی ہوئی اس کے اندر، اور اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس لیے یہ لکھا ہوا ہے کیونکہ میری اس فائل کے اندر وہ لکھا ہوا ڈیپ سیک API کی ایکوز ٹو اور پھر کی ہے، اس لیے میں اس کو ویریبل کو پاس کرنے کے لیے مجھے اس کو تھوڑا کٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ اگر صرف اس میں صرف کی ہی ڈالیں گے تو یہ اتنی فائل کافی ہے، اس کا فائدہ یہ اس طریقے سے لکھنے کا، آپ یہاں ڈائریکٹ کی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب آپ یہ فائل کسی جگہ کیٹ بھی کر لیں گے، ڈسپلے کریں گے، تو اس میں آپ کی ایکسپوز نہیں ہوگی، صحیح، جس کو نظر آئے گا وہ ایک فائل کا پتہ نظر آئے گا، اس کے کانٹینٹس نہیں نظر آ رہے، رن ٹائم پہ اس کا کانٹینٹس اس میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ اب سیٹ ہے میری بیش آر سی میں، میری بیش آر سی آلریڈی لوڈڈ ہے، میں اپنی ایک کوڈ میں جاتا ہوں، یہاں اس کو کہتا ہوں سورس، آلریڈی لوڈڈ، لیکن میں اگر آپ نے کمانڈ سے کرنا ہی ہے فرسٹ ٹائم تو کیسے ہوگا، سورس کرو ڈاٹ بیش آر سی کو سورس کرو، تو اس میں جو کچھ ہے وہ لوڈ ہو جائے گا، صحیح ہے، اوکے، اب میں کہتا ہوں کلاؤڈ رن کرو بھائی، کلاؤڈ، اور اس کو میں سائڈ پہ لے جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کلاؤڈ چل پڑا دستی، اس کو میں پوچھتا ہوں، اس یہ بتا رہا ہے مجھے کہ ڈیفالٹ ماڈل جو ہے وہ پرو ہے، کیوں؟ میں ذرا براؤزر میں دیکھ لوں، اس نے کہا ہے کہ اینتھروپک ماڈل بائی ڈیفالٹ پرو ہے، جو کہ مہنگا ماڈل ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو ڈیفالٹ ماڈل چینج کر سکتے تھے، یہاں ہم انوائرمنٹ ویریبل میں ہی لکھ دیتے کہ ڈیفالٹ ماڈل V4 فلیش ہوگا، خیر وہ تھوڑی سی غلطی ہے لیکن وہ سیٹ کر سکتے ہیں، تو اب میں کیا کروں، اس کو پہلا کام یہ کروں، میں اس کو کہتا ہوں سلیش ماڈلس یا ماڈل، اب ماڈل میں مجھے یہ ڈیپ سیک نظر تو آ رہا ہے جو کہ ڈیفالٹ، لیکن یہ سوری یہ ماڈل ہے لیکن باقی نہیں نظر آ رہے، فلیش ایک اوپس ہے، ہائیکو ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ میں نے آپ کو بتایا نا پیراسائٹ ہے، تو یہ اسی کے ناموں کو استعمال کر رہا ہے، صرف پیچھے سے اپنی بیک اینڈ جو ہے ادھر ڈائریکٹ کر دیتا ہے۔ اب میں دیکھتے ہیں براؤزر میں، دیکھتے ہیں ڈیفالٹ اوپس ماڈل پرو ہے، اچھا ڈیفالٹ سنٹ ماڈل پرو ہے، ڈیفالٹ ہائیکو ماڈل فلیش ہے، تو چونکہ مجھے فلیش چاہیے تو میں بیسیکلی ہائیکو سلیکٹ کروں گا، یہ میں ٹرمینل میں گیا، اس کو میں نے کہا ڈیفالٹ ماڈل جو میرا ہائیکو، سیٹ کرتے ہی یہاں پہ نظر آ گیا کہ میرا ماڈل چینج ہو گیا، یہ میری ڈائریکٹری ہے، اس میں ماسٹر برانچ پہ ہوں، اچھا اب میں سے وہی سوال پوچھ سکتا ہوں، سے ہیلو ان ون ورڈ، اور جواب آ گیا ہیلو، ٹھیک ہے، اور اس کو میں پوچھتا ہوں کہ بھائی واٹ از مائی نیم، آئی ڈونٹ نو یور نیم، یو ہیونٹ ٹولڈ می، اچھا ٹھیک ہے بھائی، تو کیا کریں، اس کو کہتے ہیں کہ لوڈ کرو کانٹیکسٹ اسٹیٹک ویب سائٹ، میں اس کو کہتا ہوں لوڈ کانٹیکسٹ یوزنگ agents.md protocol، یاد ہے کہ ہم نے ایکسٹینشن بھی اسی ڈائریکٹری میں چلائی تھی VS کوڈ کے اندر،
kilo code. Same instruction, load contacts using agents.md protocol, enter. اب وہ مجھ سے پوچھے گا میں اس ڈائریکٹری کو پڑھ لوں, ان فائلوں کو پڑھ لوں, یہ کر لوں, وہ کر لوں. آئیڈیلی پوچھے گا, ہو سکتا ہے میں نے پچھلے رن میں اس کو اجازت دے دی. اچھا یہ پوچھ رہا ہے, ڈو یو وانٹ ٹو پروسیڈ؟ یس آئی وانٹ یو ٹو ریڈ دس فائل. یس. لسٹ دیز فائلز. یس. کامن سیٹنگز پڑھ لیں, چیک پوائنٹ پرانا پڑھ لیا, ریڈ دیس فائل. یہ میری گلوبل سیٹنگز فائل ہے, ٹھیک ہے. میری ہوم ڈائریکٹری میں ایک .ai کی ڈائریکٹری ہے, اس میں سیٹنگز, کامن سیٹنگز ہے. اور اگر میں آپ کو جلدی سے دکھا دوں کہ وہ کیا ہے, یہاں پہ کوٹ کرتے ہیں, یہاں سے کہتے ہیں tree.ai دکھاؤ. اوہ یہ تو بہت لمبی ہے. یہ بیک اپس ہیں, سر مثال بیک اپس کو آپ اگنور کریں تو .ai کے اندر کیا ہے, گلوبل نالج ایک ڈائریکٹری جس میں کوئی امپورٹنٹ گلوبل نالج ہم رکھ سکتے ہیں, اور ایک سیٹنگ کی فائل ہے جو کہ بیسیکلی اس کا نام گلوبل سیٹنگز ہے. تو جو بھی چیز سیٹنگز ہے کامن وہ اس میں ہے. اچھا واپس آتے ہیں. ریڈ دس فائل. یس. ایکو دس. یس. ٹھیک ہے. پروسیڈ. اب یہ انڈیکسنگ کرے گا فائلوں کی. ٹھیک ہے. گیٹ لاگ دیکھنا چاہتا ہے, دیکھ لے بھائی. اوکے. وہ سب کر کے اب یہاں کوئی پروسیسنگ نہیں کر رہا. یہ رپورٹ آ گئی. میں اوپر جا رہا ہوں اسکرول کر کے. پروف آف لوڈ رپورٹ اسٹیٹک ویب سائٹ کے لیے. جو کانٹیکٹس میں جو کچھ تھا, جو اس کو ملا, ایکسپرٹیز اس کو مل گئی, ویب فرنٹ اینڈ. کہاں تھی یہ؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں, وی ایس کوڈ میں دکھاؤں گا بعد میں, سوری. ابھی آگے چلتے ہیں. ٹریڈس, سسٹم انٹیگریٹر, کمپلائنس پالیسیز کون سی ہیں, سیٹنگز یہ لوڈ کر لی اس نے, گلوبل نالج لوڈ کر لی اس نے, ہینڈ آفس لوڈ کر لیے, سارا کچھ جو تھا اس نے وہ لوڈ کر لیا, مجھے ساری یہ سمری دے دی. ٹھیک ہے. یہ ہمیں بتاتا نہیں ہے کہ کتنے پیسے لگ گئے تو کیا کچھ, کیونکہ ڈیپ سیک کا اپنا تو سافٹ ویئر ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو چلو اب کیا کریں, یہ کافی اتنا ہم نے چلتے ہوئے دیکھ لیا. باقی اس میں وہی ساری اسٹیٹس اور کانفیگ یوزیج, یہ ٹیب دبا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. سلیش ماڈل آپ نے دیکھ لیا, سلیش BCO چیزیں, اور سلیش کے ساتھ کتنی چیزیں ہیں یہ ساری. ٹھیک ہے. میں ڈاؤن ایرو پریس کر رہا ہوں, سلیش یوزیج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے میں کہتا ہوں سلیش ایگزٹ یا کوئٹ. یہ کوئٹ ہو گیا. اگلی جو CLI ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے کو پائلٹ. وہ ہے گٹ ہب کی, لیکن وہی بات کہ ڈیپ سیک نے اس کو پیراسائٹ کی طرح اس کو چپک جاتا جا کے. گٹ ہب کو پائلٹ CLI ہم انسٹال کریں گے ایسے, جو کہ ایکچولی گٹ ہب والوں کی ہے. ٹھیک ہے. ٹرمنل میں جاتے ہیں, یہاں پہ جاتے ہیں روٹ, اور اس کو کہتے ہیں اس کو انسٹال کر لو. تو یہ انسٹال ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ اسٹیٹک ویب سائٹ پہ ہم نے کلاؤڈ کو ایگزٹ کیا تھا, میں ایک کام کرتا ہوں کہ یہیں پہ VS کوڈ ذرا کھول لیتا ہوں. میں نے آپ کو کچھ چیز دکھانی ہے, اور ابھی بھی دکھاتا ہوں. یہاں پہ ہم گئے, کہاں تھے یہ, کو پائلٹ انسٹال کر لیا. اس جگہ پہ میں لکھتا ہوں کو پائلٹ -- ورژن, تو یہ اس کا ورژن ہے. ٹھیک ہے. اب ہم ذرا ڈیپ سیک کی انسٹرکشنز دیکھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے گٹ ہب کو پائلٹ CLI کے ساتھ ڈیپ سیک کو انٹیگریٹ کرنا ہے, یا اس کو پیراسائٹ کی طرح چپک جانا ہے, تو اسٹیپ 1 یہ کر لیں. اسٹیپ 2 ڈیپ سیک کی کی لے لیں. وہ ہم نے پہلے لے لی, ہم نے ایک فائل میں لکھ لی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا لینکس کمپیوٹر ہے تو آپ یہ ویریبل سیٹ کر لیں.
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ پرووائڈر ٹائپ از اینتھروپک، بیس یو آر ایل بھی اس کے ساتھ وہ فراڈ کر رہا ہے کہ بھائی جی ہے تو یہ میری ڈومین API DeepSeek.com، اس کے آگے ایک سلیش اینتھروپک ہے جس کے پیچھے میں نے اپنی لاجک لکھی ہوئی. تو آپ کی دیں گے جب یہ URL کو ایکسیس کرے گا تو اس کو اینتھروپک کمپلائنٹ سرور ملے گا سارٹ آف یا ماڈل. کو پائلٹ ماڈل جو ہے ڈیفالٹ وہ پرو سیٹ کر رہا ہے، اور باقی کو پائلٹ کی کچھ اور سیٹنگ ہے میں دکھاتا ہوں. اویلیبل ماڈلز جو ہیں V4 Pro، V4 Flash، سوئچ بائی چینجنگ کو پائلٹ ماڈل ہیئر. اچھا کو پائلٹ اسٹارٹ کر لیں. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ٹوکن لمٹ سیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کو پائلٹ کو خود سمجھ نہیں ہے ڈیپ سیک کی، تو یہ اس نے لکھ دی بات. تو یہ خود سے آپ لینکس میں ایسے سیٹ کریں، ونڈوز میں ایسے سیٹ کریں، اور اس کے علاوہ ایک آف لائن موڈ ہے اس کو سیٹ کریں، اور اس کے علاوہ اور کیا ہے، ہاں یہی ہے. ایک پیراللزم کا بھی ایک وہ ہے ڈائریکٹو، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو ہم جاتے ہیں یہاں پہ اپنے ہوم ڈائریکٹری میں، اور یہاں پہ اس کو کہتے ہیں کہ vi.bash.rc، اور اس میں کو پائلٹ کی یہ ہے، میں نے ایلیس ڈیلیٹ کرنا تھا، مل نہیں رہا تھا اتنے دن سے. چلو ہاں، کو پائلٹ CLI کے لیے کیا سیٹنگ کرنی ہے وہ یہاں پہ ساری، یہ پوری کی پوری اسی میں نے براؤزر کے پیج سے ساری سیٹنگ یہاں لکھ لی ہے. اور API کی آپ ڈائریکٹ لکھ سکتے ہیں، نہیں تو فائل کا پتہ لکھ سکتے ہیں ایسے کیٹ کر کے ایک سب کمانڈ کے اندر. تو کیا کرے گا کہ رن ٹائم پہ اس کی جو کانٹینٹس ہیں وہ اس کو اسائن کر دے گا. ٹھیک ہے. ڈیفالٹ ماڈل جو ہے وہ فلیش میں نے سیٹ کر دی ہے، اس نے پرو سیٹ کیا تھا لیکن میں آلریڈی فلیش سیٹ کر چکا ہوں. ٹوکن لمٹ میں نے سیٹ کر دی، آف لائن موڈ سیٹ کر دیا. اور یہ ایک ایکسٹرا سیٹنگ ہے، اگر آپ کو 400 ایررز ریسیو ہوں کو پائلٹ CLI استعمال کرتے ہوئے ڈیپ سیک کے ساتھ، تو آپ نے یہ والی سیٹنگ کرنی. اس کی وجہ کیا ہے، کو پائلٹ جو ہے اس کے پیچھے جتنے بھی ماڈلز ہیں ڈیفالٹ وہ سارے پیرللزم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ڈیپ سیک جو ہے وہ آپ کی جو پیرلل میں ریکویسٹ آتی ہیں ان کو نہیں سپورٹ کرتا. وہ کہتا ہے مجھے سیکوینس میں دو. اس لیے ڈسیبل پیرلل ٹولز از ٹرو، دیٹ اٹ مینس کہ ان کو ڈسیبل کرنا ہے. اور یہ بالکل ٹھیک چلتا ہے، سیکوینشل دیتا ہے لیکن یہ اس کا مطلب سلو نہیں ہے، وہ اسپیڈ ٹھیک ہے اس کی، اس کے بغیر چلے گا نہیں. تو یہ سیٹنگ کرنی ہے، یہ ان کے آفیشیل ویب پیج پہ نہیں ہے، لیکن میں نے سرچ کیا تو مجھے یہ سولوشن مل گیا. ان کو اس ڈیپ سیک کے پیج پہ نہیں ہے. خیر اب ہم اس کو چلاتے ہیں. یہ براؤزر ہے، براؤزر نہیں، یہ میری وہ ہے پروجیکٹ ڈائریکٹری جس کو ہم 2 دفعہ ٹیسٹ کر چکے ہیں. اس میں نے کوڈ بھی کھولا ہے، اور میں نے کیوں کھولا ہے دکھاتا ہوں. اس میں اب میں کو پائلٹ چلاؤں گا. ٹھیک ہے، کو پائلٹ ٹھیک ہے، ابھی نہیں چلا رہا. پہلے میں آپ کو VS کوڈ میں ایک چیز دکھا دوں. یہ میری پروجیکٹ ڈائریکٹری ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس میں یہ ایجنٹس فائل یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، اس کو بند کر دیتے ہیں. AI کے اندر ایک فائل ہے AI کسٹمائزیشن، کہ کسی بھی پروجیکٹ میں ایکٹیو ایکسپرٹیز کون سی ہے. یہ چونکہ ایک سادی اسٹیٹک ویب سائٹ تھی اس لیے اس میں ایکٹیو ایکسپرٹیز میں صرف ویب فرنٹ اینڈ کی چاہیے تھی. اور 2 دفعہ جو ہم نے لوڈ کانٹیکٹس کیا اس میں یہی نظر آیا جو سمری رپورٹ میں، کہ ایکٹیو ایکسپرٹیز ویب فرنٹ اینڈ، ایکٹیو ٹریڈ سسٹم انٹیگریٹر جو یہاں لکھا ہوا ہے، کمپلائنس، یہ 2 پالیسیز سامنے آئی تھیں اور بس. اور بائی دی وے آپ کی یہ فائل چھوٹی ہونی چاہیے، تو یہ فالتو کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو نکال دیں کیونکہ فالتو کے ٹوکنز استعمال کرتا ہے پھر. ٹھیک ہے، اس کو کیا سیو. اس کو کیا ہوا، اس کو کچھ ہو گیا تھا ایک دم بند کر دیا میں نے. چلو کو پائلٹ چلاتے ہیں جی. کو پائلٹ چل گیا. اچھا کوئی پتہ نہیں کون سا ماڈل ہے، کیا کچھ ہے. یہ ہے یہاں پہ ڈیپ سیک V4 فلیش بائی ڈیفالٹ یہاں پہ آ رہا ہے. یہ میری ڈائریکٹری ہے اور میں کون سی برانچ پہ کھڑا ہوں. اچھا صحیح ہے. اس کو پوچھتے ہیں بھائی تو ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں. سے
hello in one word. hello, ठीक है, गुड. उसको मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ माय नेम. क्लाउड को नहीं पता था, क्लाउड के CLI को उसको समझ नहीं आई, हालांकि वो डीप सीक ही इस्तेमाल कर रहा था. किलो कोड ने इस सवाल का जवाब दिया था कि द यूज़र नेम सीम्स टू बी कामरान, क्योंकि उसने देखा कि होम डायरेक्टरी का नाम क्या है. क्लाउड को नहीं समझ आई, एटलीस्ट उसके CLI टूल को, नॉट क्लाउड मॉडल, CLI टूल. अब यह है को पायलट का CLI टूल, मॉडल पीछे डीप सीक ही है. व्हाट इज़ माय नेम. I don't have a way to know your name from contacts available to me. Let me check session storage for any clues. इसको अभी तक नहीं मिला. What should I call you? अब इसको मैं जवाब नहीं दे रहा. अब मैं इसको कहता हूँ load context using agents protocol. इस प्रोटोकॉल के तहत बहुत सारी फाइलें लोड होंगी, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है मेरी ग्लोबल सेटिंग्स फाइल. और ग्लोबल सेटिंग्स फाइल में क्या लिखा है, मेरा नाम, मेरी एक्सपर्टीज, वो सारी लिखी हुई. मैं आपको भी दिखाता हूँ. अभी ये थोड़ी फाइलें पूछेगा मेरे से, लोडिंग कर रहा है, ये कुछ फाइलें लोड करेगा, उनकी परमिशन लेगा. तो मैं इस दौरान आपको ये यहाँ पर गया अपनी होम डायरेक्टरी में, मुझे नहीं चाहिए. ओह, मैंने वो एजेस डिलीट किया था, ठीक है. तो मैं इसको कहता हूँ कैट करो भाई .ai/settings कॉमन सेटिंग्स, और आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें मेरा नाम लिखा है, मेरा रोल, मेरा सर्टिफिकेशंस, मेरी एक्सपर्टीज़, किस तरह से मेरे से बात की जाए, गेट की क्या स्ट्रेटजी होगी, ये सारा कुछ, और कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, एक्सेट्रा. अब यहाँ पे आप वापस इस टर्मिनल पे आते हैं और यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अलाउ डायरेक्टरी एक्सेस, यस. अब ये वो AI की डायरेक्टरी .ai वाली पढ़ने लगा है जिसमें मेरी सेटिंग्स फाइल है, ठीक है. ओके, यस. AI कस्टमाइजेशन फाइल इसने पढ़ी, जिसके अंदर फिर ट्रेड्स हैं और सारा कुछ है कि कौन सी पॉलिसी फाइल्स लोड करनी है, वो भी इसी में लिखा हुआ है. उसके हिसाब से उसने कोई पॉलिसी फाइल लोड कर ली है, नॉलेज फाइलों को इंडेक्स कर रहा है, इनको एक्सेस कर लो भाई, ठीक है. प्रोजेक्ट फाइल्स जो होती हैं, प्रोजेक्ट नॉलेज, वो इम्पोर्टेंट हैं और वो आप बनाते हैं साथ के साथ. आप उसको कहते हैं ये जो काम किया है इसको प्रोजेक्ट नॉलेज में डाल दो. और प्रोजेक्ट नॉलेज की जो फाइलें होती हैं वो लंबी, उनके नाम लंबे होने चाहिए. मिसाल वेबसाइट स्टाइलिंग गाइड .md, ठीक है. और ये कबाब केस एक नया है, कबाब की सीख पे जिस तरह बोटियाँ होती हैं उस तरह से नाम भी इसी तरह का होगा, word-word-word-.md. उसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये इंडेक्सिंग करता है तो क्योंकि सारी फाइलों को एक वक्त लोड करना वो कॉन्टेक्स्ट को भर देगा ना, तो सिर्फ इंडेक्स करता है कि कौन कौन सी फाइलें हैं, उनके नाम सिर्फ लोड कर लेता है और उस नाम से फिर इन्फेरेंस कर सकता है कि जब उसको पूछा जाए व्हाट इज़ द स्टाइलिंग वी आर यूजिंग इन दिस प्रोजेक्ट, तो वो नामों को स्कैन करेगा और देखे ओ स्टाइलिंग गाइड फॉर स्टैटिक वेबसाइट, इसमें होगा कुछ, और फिर उसको लोड कर लेता है. खैर वापस आते हैं, ये लोडिंग कर रहा था कॉन्टेक्स्ट की. ये मैं ऊपर जा रहा हूँ स्क्रॉल करके. इसने मुझे प्रूफ ऑफ लोड रिपोर्ट दी है जिसमें उसने बताया कि एक्सपर्टीज वेब फ्रंट एंड है. ऑफ कोर्स हमने AI कस्टमाइजेशन में यही लिखा हुआ था. ट्रेड सिस्टम इंटीग्रेटर का है, कंप्लायंस ये 2 पॉलिसीज़ हैं, सेटिंग्स फाइल ये है जिसमें से उसको मेरा नाम मिल गया है और वो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मिल गई हैं. नॉलेज, ग्लोबल नॉलेज ये है, उसको उसने सिर्फ इंडेक्स किया, ठीक है. फुल कॉन्टेक्स्ट नॉट लोडेड, ताकि कॉन्टेक्स्ट विंडो ज़ाया ना हो, टोकन ज़ाया ना हो. कुछ हैंड ऑफ्स मिले हैं, कुछ गिट डेल्टा है, कुछ प्रोजेक्ट नॉलेज इंडेक्स, CSS आर्किटेक्चर. और यह है AI की डायरेक्टरी में. AI के अंदर शेड के अंदर प्रोजेक्ट नॉलेज की एक डायरेक्टरी है, उसमें आपकी प्रोजेक्ट नॉलेज की फाइल्स बनती जाएंगी. मैं आपको भी दिखाता हूँ एक एक्टिव दूसरा प्रोजेक्ट जो बड़ा, और ये फिर बाकी चीज़ें आ गई, ठीक है. अब मैं इसको वही सवाल पूछता हूँ आप पैरों से, व्हाट इज़ माय नेम.
جو نیم اس کا عمران تھی، اور جو اس کو ملا گلوبل سیٹنگز فائل میں سے. ٹھیک ہے، کانٹیکس پورا لوڈ ہو گیا اور سارا کچھ ہو گیا. ابھی اسی طرح کام کرے گا جس طرح ہم نے پچھلی 2-3 ویڈیوز میں کام لیا تھا. تو یہ ہمارا ایک سی ایل آئی کا ٹول بہترین چل رہا ہے. کو پائلٹ سی ایل آئی ہے لیکن اصل میں بیک اینڈ پہ ڈیپ سی کے ساتھ چل رہا ہے. ماڈل چینج کرنا ہے پرو کے اندر، تو ماڈل سے آپ سلیش ماڈل انٹر کریں گے. کرنٹ ماڈل از دس. اچھا، اگر آپ کہیں سلیش پلان تو وہ پھر پلاننگ موڈ میں آئے گا جس میں پرو میں چلا جائے گا ہوپ فلی. ابھی فلیش میں یہاں میں کہتا ہوں پلان، ابھی تک تو نہیں ہے. سلیش ماڈل ڈیپ سی فلیش. اچھا، اتنا کیپیبل نہیں ہے. دوسرے جو ٹولز ہیں وہ سلیش ماڈل کرو تو وہ آپ کو چوائس دیتے ہیں کہ کون سا ماڈل آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. یہ صرف بتا رہا ہے کہ کیا ہے. سلیش اسٹیٹس تو کچھ نہیں، سلیش یوزیج ہے. اوکے، اس کا سلیش یوزیج مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا. اتنے ٹوکن استعمال ہو گئے، اتنے پتہ نہیں کیا. بڑی مہربانی. ٹھیک ہے جی، سلیش یوزیج کے بعد اور کیا ہے؟ سلیش کانٹیکسٹ، کمپیکٹ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. سلیش کے ساتھ بہت تیری کمانڈز ہیں، بہت زیادہ کمانڈز ہیں. ایگزٹ اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں چاہیے. یہاں سے کیا ہم نے کوئٹ، تو کو پائلٹ چل رہا ہے بہترین. ٹھیک ہے، تو ہم نے تینوں چیزیں کور کر لیں. تو وی ایس کوڈ کی ایکسٹینشن دیکھ لی، سی ایل آئی کے 2 ٹولز دیکھ لیے. ٹھیک ہے کہ آپ نے ڈیپ سیک کے ساتھ کیسے چلانا ہے. اب میں آپ کو ایک ریئل پروجیکٹ دکھانے لگا ہوں جو کہ یہ والا ہے، اور یہ میرے دوست کا پروجیکٹ ہے جن کا میں پورا آرکیٹیکچر ریسٹرکچر کر رہا ہوں. 20 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اس ڈائریکٹری میں آپ کو دکھاتا ہوں. اگر ٹری لوں صرف تو یہ پچھلے 20 سال کا کام اس میں ہے مختلف ڈائریکٹریوں میں. ٹھیک ہے، ٹری/-L1 یہ -L2. اچھا، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈائریکٹری ہے یہ ایک پروجیکٹ روٹ ہے. یہ خود گٹ ڈائریکٹری نہیں ہے. اس روٹ پہ میں نے agents.md کو رکھا ہوا ہے. یہاں پہ یہ آرکیٹیکٹ لیول پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ادھر سے یہ سارے یہ جتنی ڈائریکٹریاں ہیں، جتنے ریپوزیٹوریز ہیں، جتنے پروجیکٹس، سب پروجیکٹس ہیں، سب کو یہ ایک آرکیٹیکٹ دیکھ رہا ہے. یہ L2 میں نے کیا ٹری کا، تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اے آئی کی ڈائریکٹری ہے جس کے اندر اے آئی کسٹمائزیشن فائل ہے، اور پھر اس کی چیزیں ہیں جن میں کہ شیڈ کے اندر پروجیکٹ نالج بھی ہے، اور پھر یہ ڈاکس ہیں. یہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ، کباب سٹائل، یہ ایک لمبا نام ہے. پروس کے SQL 17 ڈاکر امیج امپروومنٹ. یہ کباب سٹائل بہت یوزفل ہے ڈاکومنٹیشن کے لیے بھی، اور پروجیکٹ ڈاکس کے لیے اور پروجیکٹ نالج کے لیے. پھر یہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف ریپوزیٹوریز، مختلف پروجیکٹ، اور سب گٹ لیب میں. تو میں اس کی بھی شکل آپ کو دکھا دیتا ہوں. مجھے کوئی آر نہیں ہے اس میں، کیونکہ ہم گٹ لیب کو استعمال کرتے ہیں. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، سستا بھی ہے اور ایفیشینٹ ہے. سب سے بہترین بات گٹ لیب کی یہ ہے کہ اس میں گروپس بنا سکتے ہیں، جیسے ویٹ لائن پلیٹ فارم، اس کے اندر گروپس ہیں. یہ بھی ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے، شروع ہوا کام. اصل میں یہ تھا پرانا انفراسٹرکچر. ایکچولی یہ بھی پرانا نہیں تھا، اس سے بھی پرانا یہ تھا ویٹ لائن انفراسٹرکچر، اور اس میں یہ بہت ساری اور چیزیں تھیں پھر فردر. ٹھیک ہے، تو یہ گروپس ہیں، اور گروپس کے اندر پھر فردر سب گروپس ہیں، ان کے اندر پروجیکٹس ہیں یا ریپوزیٹوریز ہیں. تو گٹ لیب بہت اچھا ہے. وہی اسٹرکچر یہاں پہ سارٹ موجود ہے. یہ 20 سال کا کام ہے. اس کو میں اس اے آئی کے ذریعے کنسولیڈیٹ، ریسٹرکچر، ری آرگنائز، جو آپ کہیں وہ میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اے آئی ڈائریکٹری کے اسٹرکچر دکھاتا ہوں. ٹری اے آئی ڈائریکٹری پورا دکھا دو مجھے. یہ آ گیا. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس آرٹیفیکٹس ہیں، کچھ کوڈ ریویو رپورٹس ہیں. جب کوڈ ریویو بھی ایک فیچر ہے جو میں نے پچھلے مہینے میں ڈالا، تو وہ آپ کہتے ہیں کوڈ ریویو کرو. وہ پورا ڈیڈیکیٹڈ بہت اسٹرکٹ موڈ میں کوڈ کو پورا ریویو کرتا ہے. اس میں دیکھتا ہے کون کون سی ولنریبلٹیز ہیں، پھر ان کی رپورٹ بناتا ہے، پھر اس رپورٹ کی بیس پہ اس کو فکس بھی کرتا ہے. کچھ نوٹس ہیں
اور یہ ہے جی ہمارا کچھ سیکرٹس ہیں جو اے آئی پورا اسکپ کر دیتا ہے، ان کو نہیں لوڈ کرتا، یہ پالیسی میں لکھا ہوا ہے. اور یہ ڈیٹا بیس میں نے مائگریٹ کرنی ہے ابھی، تو اس کا پلان ہے. پھر یہ پروجیکٹ نالج فائلز ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ سب کباب سٹائل میں ہے، اور یہ بہت اچھا رہتا ہے. اس سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میں اس کو مثال پوچھوں کہ انفراسٹرکچر کی میرے سرورز کون کون سے ہیں، تو سیدھا آئے گا ادھر فل انفراسٹرکچر نالج میں سے ڈیٹیلز نکالے گا. میں اس کو پوچھوں گا کہ AutoGateway.com کہاں ہے، کس رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ ہے، تو وہ سیدھا ادھر آئے گا اور اس کے اندر سے انفارمیشن نکالے گا. ٹھیک ہے، ان کو انڈیکس کر لے گا بوٹ ٹائم پہ، اور جب مجھے جو چیز چاہیے ہوگی وہ ساتھ کے ساتھ لوڈ کرے گا. کیونکہ یہ ساری ڈائریکٹری تو نہیں ہم لوڈ کر سکتے نا اس میں میموری میں، 1 میگا بائٹ جو ہے وہ اتنا کافی ہے. تو میں اس کو استعمال کر رہا ہوں باقاعدہ اس جگہ پہ. اور اس کی اے آئی کسٹمائزیشن میں کیا لکھا ہوا ہے، تو میں کیٹ کرا دیتا ہوں اے آئی کسٹمائزیشن فائل، اور اس کے اندر کیا لکھا ہے. یہ سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے ایکٹیو ایکسپرٹیز، یہ 4 کہ جب اے آئی اس میں چلتا ہے اس ڈائریکٹری میں تو یہ 4 پالیسیز کو لوڈ کر لیتا ہے. ایکٹیو ٹریڈس، سسٹم آرکیٹیکٹ، اور اسٹرکٹ قسم کا ڈونٹ بی اے یس مین. یہ نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہاں جی آمن و صدقن، آپ نے جو کہا وہی ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے، وہ مجھے چیلنج کرتا ہے. پھر جی ڈی پی آر کو مطلب کمپلائنس پالیسیز کون سی لوڈ ہوں. پھر میں نے اس کو بتایا کہ میں ٹیسٹ ڈریون ڈیولپمنٹ چاہتا ہوں، جو کام میں کروں اس میں ٹیسٹ ڈریون ڈیولپمنٹ ہو. کچھ اے پی آئیز اگر لکھنی ہے یا کچھ بھی اپلیکیشن کو میں نے ریویو کرنا ہے یا نئی بنانی ہے تو وہ اس طرح سے کام کرتا ہے. کوئی بھی اپلیکیشن جو ہمارے ڈیولپرز بنا رہے ہیں اس کو میں خود بھی اور ان کو بھی ہماری طرف سے ریکوائرمنٹ ہے کہ 12 فیکٹر ایپ کے رولز کو فالو کریں. تو اس کو میں نے بتا دیا اے آئی کو کہ اس طرح سے استعمال مطلب یہ ایکٹیویٹ کرو، اور جب میں کوئی کام کروں تو وہ اس کی ساری پالیسیز اپلائی کرتا ہے. سیکیورٹی کی پالیسیز اپلائی کرتا ہے، پیئر ریویوئنگ جو کہ کوڈ ریویو ہے اس کو اپلائی کرتا ہے، فیچر برانچنگ انیبل. میں جو کام کرتا ہوں کہ یہ نیا آئیڈیا تو کہتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کی ایک فیچر برانچ بنا کے اس پہ کام شروع کر لیتے ہیں. وہ بہت اچھا کام ہے. آپ کو ہمیشہ اے آئی کے ساتھ جب کام کرنا ہے تو فیچر بنا کے اس پہ لگاتار آپ گٹ کمٹس کرتے جائیں، بہت اچھا ہے آپ کے لیے، اے آئی کے لیے بھی اچھا ہے. کیونکہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو آپ کہیں گے رول بیک کر لو، ریورٹ کر لو. فیچر برانچ ہے، ساری کی ساری پھینک دیں بے شک، کوئی دوبارہ سے شروع کر دیں، اس میں کیا. تو یہ برانچنگ جو ہے بہت فائدہ مند ہے، فیچر برانچنگ. اور اس کا مطلب یہ نہیں لینا کہ لانگ ٹرم لانگ لیو برانچز، اس کے سخت خلاف ہوں میں، وہ نہیں آپ نے کرنی. فیچر برانچ تھوڑی دیر کے لیے کھولا، کام کیا، واپس مین میں ماسٹر میں مرج کر دیں. خیر ساری گفتگو ہو گئی بہت لمبی. تو ہم کام کر رہے تھے اس میں گٹ لیب میں. اس کو ہم نے کہا کوڈ ڈاٹ، تو وی ایس کوڈ میں یہ کھل جائے گا. اور اس کو میں کہتا ہوں کیونکہ موسٹلی کام اس جگہ پہ چل رہا ہوتا ہے جب میں پرسنل کام کر رہا ہوتا ہوں اپنے دوست کا. تو اس کو بند کرتے ہیں. یہاں میں اس کو کہتا ہوں کہ لوڈ کانٹیکسٹ یوزنگ ایجنٹس ڈاٹ ایم ڈی پروٹوکول. لیکن میں انٹر نہیں کروں گا کیوں، میں نے غلطی دیکھ لی. غلطی یہ ہے کہ ماڈل یہ لو پہ سیٹ ہے، یہ اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کو ہائی پہ رکھنا ہے. اس سے پہلے ماڈل میں صحیح سلیکٹ کر لوں. ڈیپ سیک کی کیٹیگری میں ڈیپ سیک فلیش یہ ٹھیک ہے، لو کی بجائے ہائی فلیش. ٹھیک ہے، اس کو میں نے کہا لوڈ کانٹیکسٹ. آپ دیکھ رہے ہیں تیزی سے کام کر رہا ہے. یس، رن دس از ویل، ریڈ دس فائل. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بلائنڈلی نہیں کلک کرتے جانا کہ ہاں ٹھیک ہے، جان لو پڑھنا بھی ہے. میں چونکہ 20 دفعہ یہ لوڈ کر چکا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ مجھ سے کیا پوچھ رہا. ریڈ دس فائل، یس. لسٹ کرو، یس. اے آئی پالیسیز، یس. یس، لاگ بھی دیکھ لو گٹ کی. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا. اس کو ذرا بڑا کر لیں. ہاں
اور یہ رک گیا. ٹھیک ہے, کام کر کے رک گیا. نیو سیشن کا لفظ آ گیا, اس کا مطلب یہ نیا کام کے لیے تیار ہے. میں اوپر جا رہا ہوں, اس کو پوچھ رہا ہوں. ہاں, پروف آف لوڈ سمری, ایکٹیو ایکسپرٹیز اینڈ ٹریٹس. یہ وہی ایکسپرٹیز ہیں جو اے آئی کسٹمائزیشن میں لکھی ہوئی تھی. وہی ٹریٹ ہے جو اے آئی کسٹمائزیشن میں لکھا ہے. یہ وہی ورک فلو رولز ہیں, TDD 12 فیکٹر ایپس. گلوبل سیٹنگز اس نے اٹھا لی, جس میں میرا نام وغیرہ لکھا ہے, یوزر آئیڈینٹی, سب کچھ. گلوبل نالج, ہینڈ آفس کوئی نہیں ہے ابھی. پروجیکٹ نالج, 15 فائلیں اس نے انڈیکس کی ہیں, ناٹ ریڈ ان فل. اور یہ فائلیں اور یہ ان کے نام ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کہ کتنے, یعنی میں خود پڑھ کے مجھے پتہ چل جاتا ہے ایک سیکنڈ میں کہ اس میں کیا لکھا ہے. اور ایپلیکیبل پالیسیز انڈیکسڈ بٹ ناٹ لوڈڈ ان فل. اب جب بھی میں اس سے ریلیٹڈ کوئی کام کروں گا تو وہ اس پالیسی کو کھول کے پڑھ لے گا, لیکن یہ نہیں کہ ابھی چھوٹتے ساتھ ہی ساری پالیسیاں پڑھ کے پوری میموری میں لے گیا. ٹھیک ہے, تو کانٹیکس لوڈڈ ہے, ریڈی ہے, اور اس نے مجھے بتا دیا. میں اس کو پوچھتا ہوں وٹ آر مائی نیکسٹ اسٹیپس. تو اس نے بتا دیا کہ ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں. سوشل پوسٹنگ ایک ایپ ہے جو کہ کریش کر رہی ہے, اور DNS مسکنفیگرڈ ہے, اور یہ کچھ اور انفراسٹرکچر لیول پہ کام ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, یہ بہترین چل رہا ہے ماشاء اللہ, ایکسلنٹ. تو آج کی جو ہم نے سیشن میں کام کیا وہ یہ کہ ڈیپ سیک کے ساتھ ویژول اسٹوڈیو کوڈ کی کون سی اپلیکیشن ٹھیک چلتی ہے, ڈیپ سیک کے ساتھ کون سی سیئرا ایکسٹینشنز ٹھیک چلتی ہیں. وہ ہم نے ساری دیکھ لی ہیں, سب بہترین کام کر رہی ہیں. جن چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ بھی آپ کو نظر آ گیا. تو بس ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو بس یہاں سے آپ سے اجازت لیتے ہیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.